وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ بلایا جائے اسلام کی طرف۔ اب یہ بھی تو جھوٹ ہے نا، آپ کوئی ایسا نیریٹو لے کے آ جائیں جو اسلام کے مطابق ہی نہ ہو، آپ کہیں جی اتنی مشکل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خواہ دہشت گردی پیدا کرتی ہے ان لوگوں نے۔ بڑا امن تھا اسلام میں، یہ جب سے شاہ ولی اللہ آئے ہیں انہوں نے پہلے آ کے تو والذی ارسل رسولہ نکالی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ مودودی صاحب نے اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب نے، تو یہ سارا یہ جو اتنا دنیا میں فساد پھیلا یہ ان لوگوں نے پھیلایا ہے۔ تو یہ بات فرعون نے بھی کہی تھی، موسیٰ نے فساد پھیلا دیا۔ یہ بات ابو جہل لوگ بھی کہتے تھے کہ یہ ہمارے تو پرامن طریقے سے ہم رہتے تھے، جب سے محمد رسول اللہ آئے آ کے فساد پھیل گئے۔ یہ منافقین مدینہ بھی کہتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، فساد یعنی تم کر رہے ہو۔ تو گویا جو اللہ کے خلاف بغاوت ہے اس کو یہ کہتے ہیں تسلیم کر کے بیٹھ جاؤ۔ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ علامہ صاحب کا قول ہے۔ تو وہ علامہ صاحب تو پھر یہی بتائیں گے نا کہ چپ کر کے بیٹھو، تسبیح کیا کرو، نمازیں پڑھا کرو، وہ بھی موقع ملے، نہیں تو کام پڑا ہو تو ظاہر ہے کام کی ترجیح ہے نا، اللہ نے دنیا کے لیے بھیجا ہے نا ہمیں یہاں پہ۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو تو وہ فاسق، یہ ظالم، یہ قاسیۃ القلوب، اس سے اگلی چیزیں یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اب یہ ایک چیز مسلمانوں میں پیدا ہوتی ہے، مسلمان امت تھی یہود جن میں نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، 1400 سال مسلسل نبی آتے رہے، وہ آج اللہ کے دین کے اتنے دشمن ہو گئے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے سازشیں کر کے بجھانا چاہتے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ضد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، اور یہ اپنے وہ مفادات کا جو بنا لیا ہے نا سارا، اس کی وجہ سے ہے کہ اب حق انہیں اتنا ناگوار ہے۔ لیکن اس سے کچھ نہیں ہونا، ان کی طرف وہی جائیں گے جو دنیا پرست ہیں۔ اللہ واللہ متم نورہ واللہ کرہ الکافرون، اپنے نور کو اللہ پورا کر کے چھوڑے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ غزوہ تبوک میں وہ اچھا ہوا نہیں آئے، وہ آتے تو تمہارے درمیان فساد ہی پیدا کرتے۔ اسی طرح جو بندہ طالب دنیا ہے، اس طرح کی چھلنی لگی ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کے نیریٹو سے متاثر ہو کے خود ہی آپ کی جان چھوڑ کے چلا جائے، نہیں تو وہ کسی مشکل مرحلے پہ 300 بندہ احد سے لے کے واپس آ جائے گا۔ تو نیریٹو والے بھی اچھے ہیں، وہ بھی اسی تدبیر کا حصہ ہیں اللہ کی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدیٰ یعنی کتاب ہدایت دے کر، وَالدِّينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر۔ دین کا مطلب ہم سمجھ آئیں بدلہ، اور یہ حقوق و فرائض کا عدالت بدلہ ہے، جتنا کام ہو ویسے حقوق بھی ہوں، جیسے ذمہ داریاں ہوں ویسے اس کے برابر عدل کے ساتھ حقوق بھی ملتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کمر توڑ محنت کر کے تو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو، اور ایک طرف جن لوگوں کے کتوں کو جو کچھ میسر ہو، دوسری طرف لوگوں میں جو ہے وہ ان کے بچوں کے لیے وہ کچھ نہ ہو۔ یہ اونچ نیچ، یہ ظلم، یہ جو ہے وہ ایک طرف جو فراوانی اور دوسری طرف محرومی، یہی تو عدل کے خلاف ہے۔ اور یہی ہم سمجھاتے ہیں شریعت کا جو معاملہ ہے وہ اس نظام کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے کسی بھی نظام کی پروٹیکشن کے لیے، دین ہوتا ہے اصل میں نظام کہ جس میں حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ وہ دین اور وہ ہے میزان عدل اجتماعی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ یہ تو کہیں بھی شریعت میں نہیں لکھا ہوا ملے گا نا کہ کتا بھوکا مر جائے تو عمر جواب دے ہوگا، یہ کدھر سے انہوں نے سمجھا ہے؟ یہ اس نظام کا تقاضا ہے۔ یہ تو کہیں شرعی تقاضا ہے کہ رات کو گلیوں میں پھرا کرو، کوئی بھوکا پیاسا، اس کو کوئی جو خلیفہ کا کام ہے، یہ خلیفہ محسوس کرتا ہے یہ میرا کام ہے، کدھر سے اس نے نکالا ہے؟ اس نظام کا تقاضا ہے۔ تو آپ ہر وہ قانون بناؤ گے جو اس نظام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہو۔ کچھ قوانین اللہ نے بنا کے دے دیے ہیں، جو نہیں ہیں وہ اور بناؤ، عدل قائم رہے، میزان جو ہے وہ نصب رہے۔ اور اگر وہ قائم نہیں ہے اور نصب نہیں ہے تو جس نے پھر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے وہ اس کی جد و جہد کرے۔ یہاں آخری منزل بتائیے قتال،
شروع کہاں سے کرے گا وہ اگلی صورت میں آئی ہے. سٹارٹ یہاں سے ہوگا. حضور نے بھی تو 15 سال نہیں کیا, 15 سال صبر کیا پھر شروع کیا. تو یہ نہیں مطلب کہ آپ نے درخت پر جو ہے شاخوں سے چڑھنے کی کوشش کرنی ہے. درخت پہ آپ تنے ہی سے چڑھ کر اوپر جائیں گے, لیکن ذکر تو پہلے پھل کا آئے گا نا جی. آم کا ذکر آئے گا تو آپ کے ذہن میں پہلے درخت آتا ہے یا پہلے آم کا پھل آتا ہے؟ درخت کی بات تو بعد میں. لوگ آم تو کہتے ہیں آم کھاؤ پیڑ نہ گنو. تو اسی طرح جو جب بات آئے گی پھل کی تو اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ جڑ کے بغیر تو پھل بھی نہیں لگتا, تنے کے بغیر درخت بھی نہیں کھڑا ہوتا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. خواہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو. ایک بات سمجھ لیجئے, شرک جو ہے نا وہ ایک سادہ چیز ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا. اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے, اور کہانی مفادات کی کہانی ہوتی ہے. شرک کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات جڑے ہوتے ہیں, اور وہ کوئی بھی نظام جو مشرکانہ ہو یا یہ کہ جو مفادات یافتہ طبقوں کو سرو کر رہا ہو, وہ مشرکانہ ہی ہوگا. توحید پر مبنی نظام قائم ہوگا, اس میں عدل ہوگا, انصاف ہوگا. نہیں تو ظلم ہوگا, زیادتی ہوگی, کوئی نہ کوئی مفاد یافتہ طبقہ اس کے پیچھے ضرور موجود ہوگا. تو وہ جو مفاد یافتہ طبقہ ہے وہ نہیں چاہے گا کہ توحید پر مبنی نظام آئے, وہ مقابلے میں آ جائے گا. اور وہ اکثر و بیشتر جن کو آپ کے مقابلے میں لائے گا ان کے کوئی مفادات اپنے نہیں ہوتے, وہ بس ایک پرانے جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت انہوں نے ان کو الو بنایا ہوتا ہے, ساتھ رکھے ہوتے ہیں. تو وہ تو ہوتے ہیں کولو کے بیل جو اپنی عوانی خواہشات کے لیے ان کے تھلے لگے ہوتے ہیں. ان کے اپنے اس سے زیادہ کوئی مفادات نہیں. اصل مفاد یافتہ طبقہ وہ تو چند گھرانے ہوں گے جو وہ ساری لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوتے ہیں.